اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ڈسکشن میں ہم دیکھیں گے ڈیفیمیشن، جو کہ چیپٹر 21 آف دا پاکستان پینل کوڈ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کسی بندے کی بدنامی کرنا۔ تو بیٹا ڈیفیمیشن کی ڈکشنری میننگ اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی کسی کی اچھی شہرت کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے، جس میں سلنڈر اور لائبل بھی شامل ہیں۔ اردو میں اسے بدنامی اور بہتان بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ بلیکسلا ڈکشنری میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کسی بندے سے اس کی ریپوٹیشن چھین لی جائے یا کسی بندے کو نقصان پہنچایا جائے اس کے کریکٹر میں، اس کی شہرت میں، اس کی ریپوٹیشن میں، جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی کسی بھی سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر۔ اس میں دونوں چیزیں لائبل اور سلنڈر شامل ہو جاتی ہیں۔ لائبل سے کیا مراد ہے کہ پرنٹ کر کے، تحریر سے، تصویروں کے ذریعے سے یا نشانات کے ذریعے سے کسی کی بدنامی کا موجب بنایا جائے، اور سلنڈر میں ڈیفیمیٹری ورڈز، کسی کی بھی تحقیر امیز الفاظ کا استعمال کرنا اس نیت سے کہ اس کی شہرت لوگوں کے نظر میں اس کو نقصان پہنچے، تو زبانی ہو جائے گا سلنڈر، اور لکھ کے یا نشانات کے ذریعے سے تو وہ ہو جائے گا لائبل۔ اب سیکشن 499 پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفیمیشن کے کیا انگریڈینٹس بیان کرتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر الفاظ کے ذریعے سے، جن کو یا تو بولا جائے یا نیت ہے کہ ان کو پڑھا جائے، یا نشانات کے ذریعے سے، یا کسی بھی ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے اس بندے کے خلاف کوئی بات کی جائے یا چھاپی جائے، ایک الزام کسی بندے سے متعلق، نیت کیا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا، یا یہ جانتے ہوئے یا اس بات کا گمان رکھتے ہوئے کہ یہ جو الزام ہے اس سے اس کو نقصان پہنچے گا، کس کی؟ اس کی شہرت کو، نیک نامی کو، تب اس صورت میں کہا جائے گا کہ ایسا کرنا اس بندے کو ڈیفیم کرنے سے مراد ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سیکشن میں آگے ایکسیپشنز بھی بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر ضروری ہے کہ وہ چیز یا وہ عمل جو کہ 499 میں بیان کیا گیا ہے وہ ایکسیپشن میں فال نہ کرے۔ بیٹا نشانات کے ذریعے سے پھر ایلسٹریشن بی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نشانات سے کس کی تحقیر یا بدنامی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اے پوچھتا ہے کہ بی کی واچ کس نے چوری کی، اور ساتھ ہی اے زی کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ دوسرے لوگ سمجھے کہ زی نے اس کی گھڑی، بی کی گھڑی چرائی ہے، تو پھر یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آ جائے گا اگر یہ ایکسیپشن میں فال نہیں کرتا۔ پھر حیات ترکیبی کے ذریعے سے یا ویزیبل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے کس طرح سے ڈیفیمیشن کسی کو کی جا سکتی ہے۔ اے ایک تصویر بناتا ہے جس میں زی بھاگ رہا ہے بی کی گھڑی کو لے کر، اور اس سے اس کی نیت ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بی کی واچ جو زی نے چوری کی ہے، تو یہ بھی ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے۔ ایکسپلینیشن 1 میں بتایا کیا ہے کہ جس کو بدنامی کی جائے، جس پر بہتان لگایا جائے، تو ضروری نہیں کہ وہ زندہ شخص ہو، تو ایک مرے ہوئے شخص کی بھی ڈیفیمیشن کی جا سکتی ہے۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جو اس پر الزام لگایا گیا ہے تو اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا۔ اور مقصد کیا ہے اس کا؟ نیت اس کی یہ ہے کہ جو اس کے فیملی ممبرز ہیں یا اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی جذبات کو مجروح کیا جائے، تب کہا جائے گا کہ ایک مرے ہوئے شخص کو بھی ڈیفیمیشن کی جا سکتی ہے۔ ایکسپلینیشن 2 ہمیں بتاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ڈیفیمیشن صرف کسی نیچرل پرسن کی ہی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ جورسٹک پرسن بھی ہو سکتے ہیں۔ جورسٹک پرسن سے مراد ایک کمپنی ہے، ایسوسیشن ہے، یا کلیکشن آف پرپز۔ تو اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کا ہمارے پاس کیس ہے PLD 2010 لاہور پیج نمبر 300، ملک محمد شعیب بھٹا ایڈیٹر ڈیلی طلوع اسلام آباد ورسز عبدالعزیز محمد۔ تو کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ ڈیفیمیشن سے جو پرسن کا لفظ یوز ہوا ہے اس میں نہ تو صرف ایک انڈیویجول شامل ہے بلکہ ایک باڈی اور ایسوسیشن پرسن، ایک کمپنی، اور کوئی بھی جورسٹک پرسن جو کہ
لا کی ایک پرزمپشن ہے جس کو کلوتھ کیا گیا ہے پرسنالٹی سے، تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایکسپلینیشن 3 ہمیں بتا رہا ہے کہ جو انڈائریکٹلی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے سے ہی اس پہ بات کی جائے، بلکہ اگر اشاروں کنایوں میں یا آئرونیکلی بھی کسی کی تحقیر یا اس کو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ مثال ایلسٹریشن اے ہمارے پاس ہے کہ اے کہتا ہے کہ زی ایک سچا انسان ہے، اس نے کبھی بھی بی کی گھڑی نہیں چرائی۔ اب وہ آئرونیکلی اس ایکسپریشن کے ساتھ کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے اس کی نیت یہ تھی کہ اصل میں زی نے ہی بی کی گھڑی چرائی ہے۔ تو الفاظ دیکھا جائے تو کہنا کا مطلب یا سمپل الفاظ سے نہیں نکلتا کہ چوری کی ہے، لیکن جب اس کے جیسچر اور اس طریقہ کار کی طرف دیکھیں، اس کے لہجے پہ دیکھیں، تو اس سے بھی پھر ڈیفیمیشن آئرونیکلی یا الٹرنیٹو ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کی کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ ان 5 کیٹیگریز میں فال کیا جاتا ہے تب ہم اس کو امپیوٹیشن، ایسی امپیوٹیشن سمجھیں گے جو کہ کسی بندے کی شہرت کو نقصان پہنچا رہی ہے دوسرے لوگوں کی نظروں میں، بے شک وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ۔ پہلے نمبر پر کہ وہ اس کو جو اخلاقی اور ذہنی کردار ہے اس کو دوسروں کی نظروں میں گرا دے، یا پھر اس کی ذات، برادری یا اس کے پروفیشن سے متعلق جو اس بندے کا کردار ہے اس کو گرا دے، یا جو اس بندے کا بھروسہ ہے معاشرے میں، لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کو گرا دے، یا پھر اس طرح سے شو کیا جائے کہ وہ بندہ ایک قابل نفرت انگیز حالت میں موجود ہے، یا پھر کسی بھی لحاظ سے ڈسگریسفل اگر اس کی الزام شو کر رہا ہے اس کی نیچر کو، تحقیر کو، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ امپیوٹیشن ہے جو کہ انجری پہنچا رہی ہے اس کی ریپوٹیشن کو یا ہارم کر رہی ہے اس کی ریپوٹیشن کو۔ تو نیکسٹ اس سے بیٹا ایکسیپشنز آ جائیں گے۔ تو جو انٹینشن اس کی ایسینشل انگریڈینٹ ہے، تو یہ صرف ایکٹس ریئس کے اوپر افینس نہیں کرتا بلکہ مینزری بھی ہونا اس کا ضروری ہے، جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک کیس مسمہ شاہ بیگم ورسز بشیر اللہ 2013 پی سی آر ایل جے پیج نمبر 1737 میں بیان کیا ہے کہ ڈیفامیشن کا جو سب سے اسینشیل انگریڈینٹ ہے وہ مینزری یا نیت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب نیکسٹ ایکسیپشنز میں ہمیں دیکھیں گے کہ نیت کس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے، ثابت نہیں۔ تو یہ پاسبل ڈیفینسز، یہ ایکسیپشنز جو ہیں، یہ جس پر ڈیفیمیشن کا الزام لگایا جائے کہ اس نے کسی دوسرے بندے کو ڈیفیم کیا ہے، اس کے یہ ڈیفینسز ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کسی پہ بھی الزام لگانا سچائی کی بنیاد پر جو کہ عوام کا بھلا چاہتا ہے کہ اس کو بتایا جائے یا اس طرح سے چھاپا جائے، یہ ڈیفیمیشن نہیں ہے اگر کسی شخص کے نظریے کسی شخص کے متعلق ایک سچی بات کی جائے۔ تو پہلا انگریڈینٹ ہو گیا ٹروتھ ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے، پبلک گڈ میں وہ بات کی جائے کہ عوام کا بھلائی اس میں ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے اصل سچائی کا، اگر بے شک وہ الزام لگائے وہ سچا ہے اور لوگوں کے بھلے کے لیے ہے۔ اب نیکسٹ بتاتے ہیں کہ پبلک گڈ کیا ہے۔ یہ بیٹا کوسچن آف فیکٹ ہے، فیکٹس اور سرکمسٹانسز پہ بنیاد ہوتا ہے، اور عدالت ہی اس کے متعلق ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ پبلک گڈ کیا ہے، ایسی کوئی بھی انفارمیشن جو عوام کے لیے ضروری ہو۔ مثال کے طور پر پولیٹیشین جو کہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا کردار، تو اس کے متعلق کوئی بات ہے تو پبلک گڈ میں آتی ہے۔ پبلک ایکسچیکر کے پیسے کہاں پہ لگ رہے ہیں، یہ تمام باتیں پبلک گڈ میں آ سکتی ہیں۔ اب بیٹا پبلک سرونٹ سیکشن 21 میں آپ لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو کہ انتظامی عہدہ رکھتے ہیں ریاست میں، الیکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے متعلق اگر کوئی ایسی رائے قائم کی جائے، نمبر 1 بندہ جس کے متعلق رائے قائم کی ہے وہ پبلک سرونٹ ہونا چاہیے سیکشن 21 کے مطابق، اور دوسرا کیا ہے جناب کہ اس نے جو جس چیز کے متعلق رائے دی گئی ہے وہ اس نے جو انتظامی عہدے کے متعلق جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے فنکشن ہے، اس کے متعلق اس نے کیا ہے، اور اگر کریکٹر کے متعلق بھی ہے تو ویسا ہی کریکٹر ہے جو اس کا انتظامی امور کو انجام دینے میں اس کا کریکٹر نظر آیا ہے، بس یہاں تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس طرح سے الزام لگایا جائے بے شک اس کی شہرت کو نقصان پہنچے تو یہ ڈیفیمیشن نہیں کہلائی
گی. اب بیٹا تیسرے میں ایسا بیان کیا گیا ہے لوگ جو کہ ان کا لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے لیکن وہ پبلک سرونٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ انتظامی عہدیدار نہیں ہوتے, کسی بھی ذریعے سے ریاست کا حصہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان کے کنڈکٹ سے پبلک کوسچن ارائز ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر گڈ فیتھ میں بات کی جائے, نمبر 1 رائے بیان کی جائے کسی بھی شخص کے متعلق, لیکن وہ جو سوال ہے وہ عوام رائے کا سوال ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر اس کے کریکٹر کے متعلق ہے لیکن اس کا کریکٹر وہ پبلک کوسچن سے ہی متعلق ہے, تب یہ کہا جائے گا کہ یہ ڈیفیمیشن میں فال نہیں کرتا. مثال اس کی 3-4 وہ اسی پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ اگر اے گڈ فیتھ میں رائے قائم کرے زی کے ایسے بھی کسی عمل کے متعلق جس میں اس نے گورنمنٹ کو پٹیشن کی ہے, گورنمنٹ کو کوئی اپلیکیشن دی ہے پبلک کوسچن کے اوپر کہ زی کا کردار ایسا ہے جس کی بنا کے اوپر لوگوں کو اس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے, یا اس نے کوئی میٹنگ کال کی ہے, اس میٹنگ میں جیسا بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا جانا چاہیے, گورنمنٹ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی ہے, صفائی ستھرائی کا نظام, تو اس کے لیے اگر وہ میٹنگ کال کرنے کے لیے اس نے وہ ایک ریکوزیشن سائن کی ہے تب وہ ڈیفامیشن میں نہیں آئے گا. پھر اسی میٹنگ میں اس نے یا تو اس میں شامل ہوا ہے, تقریر کی ہے یا اس کی صدارت کی ہے. پھر اسی طرح سے اگر وہ کوئی بھی سوسائٹی بناتا ہے جس کے لیے وہ لوگوں سے سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے, یا پھر وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ووٹ ڈالتا ہے یا اس کی تشہیر کرتا ہے, لوگوں کے درمیان جا کے اس کی مہم سازی کرتا ہے کہ جناب اس کو ووٹ ڈالا جائے, تو ان تمام سچویشن میں جن میں پبلک کا کوئی انٹرسٹ شامل ہے تو ڈیفامیشن شامل نہیں ہوگی ایکسیپشن 3 کے مطابق. ایکسیپشن 4 جو ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ سے ریلیونٹ ہے کہ جہاں پر ایک تو سچائی کی بنیاد پر کسی بھی عدالت کی جو کاروائی ہے اس کی رپورٹنگ کی جائے یا اس کا رزلٹ بتایا جائے تو پھر وہ ڈیفامیشن میں شامل نہیں ہوتا. اسی بنیاد کے اوپر اکثر آپ دیکھتے ہیں ڈائریکٹ لائیو شوز میں ٹی وی نیوز چینل میں تو کورٹ کی پروسیڈنگ کے متعلق بات کی جاتی ہے. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا متعلق رائے وہ علیحدہ ہے, یہاں پہ صرف ڈیفامیشن آف کورٹ سے متعلق ہے کہ ایک تو سبسٹانشلی ٹرو رپورٹ, اونلی ٹرو نہیں کہا انہوں نے, سبسٹانشلی اگر زیادہ تر اس میں سچ ہے ٹھیک ہے تب وہ ایکسیپشن میں فال کرے گی. ایکسپلینیشن میں ہمیں جسٹس آف پیس جو کہ آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں سیکشن 22 میں پڑھیں گے کہ کچھ معاملات کے لیے پروونشل گورنمنٹ کسی بھی آفیسر کو یا کسی بھی عہدیدار کو یا کسی بھی بندے کو کچھ اختیارات دے سکتی ہے جو کہ فوجداری نوعیت کے ہیں, جس میں کسی بندے کو پکڑنے کا اختیار, پولیس کو ڈائریکشن دینے کا اختیار کہ پرچہ درج کرے یا ایف آئی آر درج کرے. تو اس میں اگر کوئی پریلیمنری پروسیڈنگ ہو رہی ہیں ٹرائل سے پہلے تو وہ بھی کورٹ کی پروسیڈنگ میں ہی شامل ہوں گی. جیسا پچھلے دنوں جسٹس آصف سعید کھوسہ کے نے نکالا تھا آرڈر اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو جسٹس آف پیس کے اختیارات دے دیے گئے تھے. نیکسٹ بیٹا کورٹ سے متعلق ہی ہے کہ اب پہلے تھا پروسیڈنگز کے متعلق بات, اور اب ہے کہ کورٹ میں جو کیس ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اس کے میرٹس کے اوپر اگر کوئی بات کی جائے کہ آیا یہ ڈیسائیڈ صحیح ہوا یہ نہیں آیا, اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھے گی کہ سول پروسیڈنگ ہے یا فوجداری نوعیت کی پروسیڈنگ ہے. یا پھر اگر کوئی بھی پارٹی ہو گئی دو, آپ کو پتا ہے کہ سول سوٹ میں کم از کم 2 پارٹی ہیں, کرمنل سائڈ پہ اسٹیٹ یا اکیوزڈ اور ادھر بھی پلینٹیف اینڈ ڈیفینڈنٹ, اس کا کوئی عمل یا کسی گواہ کا عمل یا پارٹی یا وٹنس کو اگر کوئی بندہ ریپرزینٹ کر رہا تھا ایز این ایجنٹ یا وکیل تھا تو اس کا کردار ہے, لیکن وہ کردار سمپل کورٹ کی پروسیڈنگ تک ہونا چاہیے. اور میرٹس آف کیس سے مراد یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے پر تو بحث کی جائے, اب ججوں کے کردار کے اوپر ان کے عمل کے اوپر نہ بحث کی جائے کیونکہ ان کو امیونٹی حاصل ہے. تو اس سے مثال سے کلیئر ہو جائے گی زیادہ بات. ایک کہتا ہے کہ میرے خیال میں زی نے جو گواہی دی ہے ٹرائل کے دوران میں وہ اتنی متضاد ہے تو میری رائے میں یا تو وہ بیوقوف ہے یا وہ جھوٹا شخص ہے.
اب یہ ایکسیپشن میں فال کرے گا, اس میں ڈیفامیشن کا الزام نہیں لگ سکتا. کیوں؟ کہ اس نے جو زی کا کردار ڈسکس کیا ہے وہ ایز اے وٹنس, گواہ کے طور پر ڈسکس کیا ہے, اور اس سے زیادہ اس نے بات نہیں کی. لیکن نیکسٹ مثال میں دیکھیں, اگر اے کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں, یا میں یہ نہیں سمجھتا کہ زی نے جو ٹرائل میں بات کی ہے وہ سچ بتایا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک شخص سچائی سے آری ہے, سچ کا اور اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر کیا, اب وہ بات تو اس کے ٹرائل کی گواہی کے طور پر کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ حوالہ کہاں سے دے رہا ہے, اس کی ذاتی زندگی کا, زی کا, آؤٹ سائڈ دا کورٹ یا آؤٹ سائڈ دا پروسیڈنگز آف دا کورٹ. تو یہ پھر ایکسیپشن میں فال نہیں کرے گا. نیکسٹ بیٹا ایکسیپشن ہے میرٹس آف پبلک پرفارمنس. یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ عام عوام کے سامنے اپنی ایسی پرفارمنس شو کر دے, جس طرح آتھر ہے, آتھر اگر اپنی کوئی لکھائی کی بات ہے وہ پبلک ججمنٹ کے لیے رکھ دیتا ہے, عام اس کی تشہیر کر دیتا ہے, اور اس پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے بندہ یا امپیٹیشن لگاتا ہے جو کہ گڈ نیت کی بنیاد پر ہے وہ رائے, اور آتھر کے یا کرنے والے کے, آتھر سے مراد یہاں صرف لکھاری نہیں, وہ آگے کلیئر ہو جائے گا, تو جو آتھر ہے اس کا جو کردار ہے اس پرفارمنس سے ریلیٹڈ, اس تک اس نے تنقید کی ہے یا اس پر اس نے امپیوٹیشن لگائی ہے, تو وہ ڈیفامیشن میں نہیں آئے گی. صرف اس میں گڈ فیتھ ہونا ضروری ہے اور پبلک پرفارمنس, دو میٹر کو ثابت کرنا ضروری ہے. اب پبلک کوئی پرفارمنس ہے اس کو ہم پبلک کیسے کریں گے, جو بندے نے پیش کی ہے عوام کے سامنے اور ان کی رائے لینے کے لیے. تو بیٹا یہ ایکسپریسلی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بائی ایکٹس آف دا پارٹ آف دا آتھر بھی ہے. مثالوں سے پتہ لگے گا کہ ایک بندہ اپنی کتاب کو چھاپ دیتا ہے, اگر ٹھیک ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے, تو اس نے اس کو ایکسپریسلی لوگوں کی ججمنٹ کے لیے پیش کر دیا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک بندہ اپنی سپیچ کرتا ہے جلسہ گاہ میں یا عام لوگوں کے سامنے, تو وہ پھر پبلک ججمنٹ کے لیے اس نے انوائٹ کر لیا ہے. پھر ایک ایکٹر ہے یا سنگر ہے جو کہ ایک عوام کے سٹیج کے اوپر پیش ہوتا ہے اور اپنی ایکٹنگ اور سنگنگ کو لوگوں کی ججمنٹ کے لیے پیش کرتا ہے. اسی طرح سے اب اے زی کی بک کے متعلق کہتا ہے کہ زی کی کتاب بے وقوفانہ ہے, کیونکہ زی ضروری طور پر ایک کمزور شخص ہے, غیر اخلاقی ہے, اور اس کا پراگندہ ذہن ہے, ذہن اس کا کلیئر نہیں ہے. تو کیونکہ یہ ساری باتیں زی کی بک کے حوالے سے جو اس نے کام کیا ہے, پرفارمنس ہے جو پبلک پرفارمنس, یعنی کہ اس نے کتاب لکھی ہے صرف اس کے حوالے سے ہے اور گڈ فیتھ میں اس نے اپنا بتایا ہے, تو یہ پھر فال کرے گا ایکسیپشن میں. لیکن اگر اب اے کیا کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی تعجب نہیں ہوا ہے کہ زی کی کتاب بے وقوفانہ ہے اور غیر اخلاقی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کمزور شخص ہے اور اوباش قسم کا شخص ہے. اب اس کا پرسنل کریکٹر اور کنڈکٹ آؤٹ ہز پرفارمنس کیا تھی, کتاب کا لکھنا, اس کے باہر اس نے بات کی ہے. تو اس صورت میں اب جو اے کا کمنٹ ہے وہ ایکسیپشن میں فال نہیں کرے گا, بلکہ یہ اگر 499 کے باقی انگریڈینٹس کو پورا کرتا ہے تو پھر یہ فال کرے گا ڈیفیمیشن میں, اور اس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے. ساتویں ایکسیپشن ہے کہ ملامت کرنا کسی کو گڈ فیتھ میں جس کے اوپر اس بندے کی لافل اتھارٹی ہے. جو بندہ کسی ایسے بندے کو, اتھارٹی اب کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے, یا تو قانون کے ذریعے سے, یا کوئی کانٹریکٹ اس بندے نے جس بندے کی اس نے ملامت کی ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے ادھر سے نکل رہی ہے. گڈ فیتھ بھی ہے اور اس عمل کے حوالے سے ہے جس تک وہ لافل اتھارٹی ایکسرسائز کر رہا ہے. مثالوں سے بات کلیئر ہوگی کہ ایک جج, ایک جو اس کے سامنے گواہ پیش ہوتا ہے یا کوئی آفسر آف دا کورٹ ہے, ایون وکیل بھی آفسر آف دا کورٹ ہے, تو ان کی اگر ملامت کرتا ہے تو وہ ایکسیپشن میں فال کرے گا, اٹ از ناٹ ڈیفامیشن. پھر اسی طرح کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ گڈ فیتھ میں کسی کی ملامت کر رہا ہے اپنے سبارڈینیٹ کی, ایک پیرنٹ یعنی کہ ماں یا باپ میں سے کوئی اپنے بچے کی دوسرے بچوں کی موجودگی میں کرتا ہے تو وہ ڈیفامیشن میں نہیں آئے گا. اسی طرح سے اگر ایک استاد اپنے کسی
شاگرد کی کرے، کیونکہ استاد کی بھی وہی اتھارٹی ہے جو کہ پیرنٹل اتھارٹی ہے، تب بھی وہ اس میں شامل نہیں ہوگا ڈیفیمیشن میں. اسی طرح سے اگر کوئی بینکر کسی کیشیئر کو ملامت کرتا ہے اس کے اتنے کام کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے جو ایز اے کیشیئر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو بیٹا ان تمام سچویشنز میں ایکسیپشنز میں فال کریں گے اور یہ ڈیفیمیشن نہیں ہوگا. 8ویں ایکسیپشن ہے کہ کسی ایسا الزام لگانا اس بندے کو جس کی اتھارٹی ہے، جس کے متعلق الزام لگایا گیا ہے، تو وہ بھی ڈیفیمیشن میں نہیں ہے. ضروری ہے گڈ فیتھ اس میں شامل ہو. یعنی یہ مثالوں سے زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اے نے گڈ فیتھ میں ایک مجسٹریٹ کے سامنے زی کی شکایت لگائی ہے، اسے کسی پر الزام لگایا ہے. اسی طرح سے ایک مالک کو اس کے نوکر کے کنڈکٹ کے متعلق شکایت لگائی جائے، الزام لگایا جائے اس پر. پھر اسی طرح سے ایک بچے کے باپ کے سامنے اس بچے کی کمپلینٹ کی جائے، شکایت لگائی جائے، تو یہ تمام کے تمام ایکسیپشن میں فال کریں گے اور یہ پھر ڈیفیمیشن نہیں ہوگی. ایسے بندے کو شکایت لگانا کسی بندے کے متعلق جس کے اوپر پچھلی میں دیکھا تھا کہ جو لافل اتھارٹی رکھتا ہے وہ ملامت کر رہا ہے، لیکن یہاں پر الزام جس کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو وہ الزام جس اکیوز ہے اس کے اوپر لافل اتھارٹی ایکسرسائز کر رہا ہے. گڈ فیتھ اس میں ہونا ضروری ہے. 9ویں نمبر پہ بیٹا ایسے الزامات جو گڈ فیتھ میں لگائے جائیں لیکن اس کا مقصد کیا تھا، اپنی پروٹیکشن کرنا الزام لگانے والے کی، یا دوسروں کے جو مفاد ہے اس کی پروٹیکشن کرنا. اگر کسی بندے کے کریکٹر کے اوپر کوئی بات کی جائے گڈ فیتھ کے اوپر، اپنے انٹرسٹ کے لیے، جو بندہ الزام لگا رہا ہے اس کا انٹرسٹ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، یا کسی اور بندے کو سیکیور کرنے کے لیے، یا پھر عوام کو سیکیور کرنے کے لیے. جس طرح سے پبلک گڈ میں آپ وکیل کے متعلق رائے بتا سکتے ہیں، کسی سرجن یا ڈاکٹر کے متعلق رائے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، یا اپنے کسی کو بچانے کے لیے. مثال ہے کہ ایک دکاندار جو کہ اپنا ایک ملازم تھا اس کو کہتا ہے کہ تم زی کو کوئی چیز نہ بیچنا جب تک وہ تمہیں پیسے نہ دے، کیونکہ میں اس کے متعلق اس کی جو آنیسٹی ہے اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، یعنی کہ مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، تم اس کو ادھار چیز نہ دینا. اب اس بندے نے اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے ایک بات کی ہے، اب اس بات کو لے کے زی 499 کی کاروائی اس کے خلاف یا سیکشن 500 کی کاروائی اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ایک مجسٹریٹ اپنے سینئر آفیسر کو ایک رپورٹ لکھ رہا ہے اور اس میں اپنے سبارڈینیٹ زی کے کریکٹر کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، تو یہ گڈ فیتھ میں ہے اور اس وجہ سے اس نے وہ رپورٹ بنائی ہے تاکہ اس سے بچ سکیں دوسرے لوگ، تو یہ ایکسیپشن میں فال کرتا ہے. بیٹا 10ویں اس میں جو ایکسیپشن ہے کہ کسی بندے کو متعلق کوئی بھی کسی کو متنبع کرنا، کوشن کرنا، اور جس کو تمام لوگوں کو جو بات بتائی گئی ہے اس کے لیے یا عوام کی بھلائی کے لیے ایسی بات کی جائے، تو وہ آپ کا ڈیفیمیشن میں شامل نہیں ہوگا. مقصد وہی ہے بیٹا، اس کا انگریڈینٹ کیا ہے کہ انٹینڈڈ فار دا گڈ آف دا پرسن، جس بندے کو وہ بات کی جا رہی ہے اس کے بھلے کے لیے، یا پھر جس بندے کے متعلق رائے ہے اس کے بھلے کے لیے، یا پھر تمام دنیا کے بھلے کے لیے، پبلک گڈ میں اس میں بات آ جائے گی. تو 9 سے یہ تھوڑی سی اور زیادہ ایکسٹینشن آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، کسی کو کوشن کرنا، متنبع کرنا، ڈرا دینا. بیٹا اس کا پینل سیکشن ہے 500، یعنی کہ ایف آئی آر اگر درج ہوگی تو وہ سیکشن 500 کے تحت ہوگی. تو سمپل ڈیفیمیشن جو ہے آپ کا 499 میں ہے، تو اس کی سزا تو بیٹا 2 سال تک سمپل امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، یا عدالت چاہے تو جرمانہ کر سکتی ہے، یا عدالت چاہے تو دونوں سزائیں دے سکتی ہے. لیکن اگر جس نے اوریجنلی وہ ڈیفیمیشن شروع کی ہے، اوریجنیٹر ہے جس کو آگے بھی بیان کیا گیا ہے کہ انیشیٹر آف اے ڈیفیمیٹری امپیوٹیشن، کہ ایسا الزام لگا رہا ہے جس سے کسی کی بدنامی واقع ہو رہی ہے سیکشن 499 کے خلاف، تو شروع کرنے والا جو بندہ ہے، تو یہ 2004 میں امینڈمنٹ لائی گئی تھی، اس کے تحت اس کے لیے سزا قاعدہ ڈسکرپشن کی 5 سال تک کی بڑھا دی گئی ہے، اور عدالت چاہے تو اسے جرمانہ بھی کرے گی، لیکن وہ فائن 1 لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر جرمانہ کرتی ہے، یا عدالت دونوں سزائیں دے سکتی ہیں. تو بیٹا کوگنیزیبل offense ہے، بیلیبل ہے اور کمپاؤنڈیبل ہے.
सेक्शन 501 हमें बताता है कि किसी भी ऐसे मवाद को छापना या उसको कंदा करना, ठीक है, जो बंदा कर रहा है ऐसे मवाद को छाप रहा है या उसको कंदा कर रहा है, अब ये ओरिजिनेटर नहीं है इन अ सेंस कि उसकी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वो किसी से वो काम करा रहा है, लेकिन जो बंदा अब काम कर रहा है वो नॉलेज रखता है इस बात का या इस बात का गुमान रखना है कि ये डेफेमेटरी मटेरियल है, तो उस सूरत में उसको भी सजा होगी जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक अदालत दे सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं दे सकती है। बेटा ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और कंपाउंडेबल है। अब सेक्शन 502 501 की नेक्स्ट स्टेप है कि अब वो ओरिजिनेटर नहीं है और ना ही मेकर और इनग्रेवर है, बल्कि ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ऐसे मटेरियल को, सेल करता है या ऑफर फॉर सेल करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको बातें क्लियर है कि सेल से और ऑफर फॉर सेल से क्या मुराद है। ऐसे भी किसी छपे हुए मटेरियल को या कंदा हुए मटेरियल को जिसके ऊपर डेफेमेटरी मटेरियल मौजूद है, ठीक है, और वो जानता है कि ये जो मवाद है ये डेफेमेशन में आता है, तो बेटा उस बंदे के लिए भी 2 साल तक कैद महज है और जुर्माना या अदालत चाहे तो दोनों सजाएं दे सकती हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और कंपाउंडेबल है। लास्टली बेटा 2004 की अमेंडमेंट में ही इसमें बयान किया गया था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो चीज भी मौजूद है उसके अलावा वहां पे आप देखेंगे कि कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस और किस जज के पास, यानी मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के पास है या मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 है या कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट है, तो जितने भी ये जुराइम इस चैप्टर के तहत हैं, यानी कि 500 का FIR, 501 के तहत ट्रायल या 502 के ट्रायल, वो कोर्ट ऑफ सेशन में ही होंगे और अदालत में यहाँ पे टाइम लाइन दे दी गई है कि 90 दिनों के अंदर उन्होंने फैसला करना है। तो बेटा ये कुछ बातें थी आपके साथ डेफेमेशन के चैप्टर से मुतालिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।